کہ یہ تقریب اور یہ اجلاس اور یاد کا یہ دن نہایت کامیاب ہے کہ ہمارے سامنے نہ صرف مرحوم کی زندگی کے مختلف گوشے بے نقاب ہو کر آئے ہیں، بلکہ ہم نے یہ بھی اپنے فاضل مقرروں کی تقریر سے اب کیا ہے کہ ایک انسان جو بے سر و سامان ہو اگر اپنے دل کے ساتھ تک ایمان کا چراغ روشن کرے تو اس کی یاد کے لیے کیسے کیسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک نظامی صاحب کا ہم سے بچھڑ جانے کا سوال ہے، آج ان کو 6 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں اور میرے ساتھ دوسرے دوستوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ انہیں یاد کرے جس نے بلایا وہ کبھی، وہ انہیں یاد کرے جس نے بلایا ہو کبھی، ہم نے ان کو نہ بلایا نہ کبھی یاد کیا۔ لیکن اگر آپ نظامی زندہ ہوتے جیسا کہ مولانا عبدالستار نیازی کی تقریر سے یہاں پر آشکار ہوا ہے، اور جیسا کہ ملک صاحب نے بادلوں کی دھول میں پہنچ کر اپنی بات کہی ہے، تو یہی وہ محسوس کرتے جیسے وہ زمانے میں محسوس کیا کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا تبنہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ اچھا ہوا کہ زندگی ایک مختصر ملی، ورنہ امید یاد کا قصہ دراز۔ نظامی صاحب نے ہمیں بہت سی باتیں سکھائیں، بتائے ہمیں لڑنا سکھایا۔ حقیقت یہ ہے شاعری سے قطع نظر میں نے جو نوائے وقت میں آج نظم لکھی ہے، میں ہمیشہ وہی چیز عام طور پر انسان میں بڑھتی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، سوچنے میں کوتاہی کر سکتا ہوں، پاؤں میں کبھی کبھی ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے، جرتیں کبھی کبھی محفوظ بھی ہو سکتی ہیں، آنکھیں کبھی کبھی بند بھی ہو سکتی ہیں، لطف کبھی کبھی عاجز بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات بھی آپ کبھی نہ بھولیے جو انسانوں کے لطف بند کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا لطف بند مولانا ظفر علی خان کا ذکر مولانا عبدالستار نیازی نے کیا۔ بھائی جو میں بول رہا ہوں وہ لکھا جو غلط بات ہے لکھی ہے، روئے سبن کسی کی طرح وہ ضرور رہا۔ مولانا عبدالستار نیازی نے فرمایا مولانا ظفر علی خان کا ذکر کیا اور کہا کہ جب حمید نظامی مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نوائے وقت کا اجرا کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی پیغام دیں، اور مولانا نے وہی پہلے انکار کیا اور پھر اس کے بعد اپنے انگوٹھے کو اپنی انگلی پر گھمایا اور غصے کا ایک خط لگایا اور پھر خط کے سامنے لایا۔ تو انہوں نے ہندی کا ایک شعر ہے کہ اہل زمین کے فیصلے کو پورے سن لیے، اب آسماں کے فیصلے کا انتظار کریں۔ تو آسماں کے فیصلے کا ضرور انتظار کرنا چاہیے، سب لوگ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، شاہ بھی کرتے ہیں، وزیر بھی کرتے ہیں، امیر بھی کرتے ہیں، فقیر بھی کرتے ہیں اور مدیر بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہاں 2 چیزیں مجھے یاد ہے کہ نظامی صاحب جس زمانے میں ان کی ایام آخر تھے اور ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ہنستا بولتا چلتا پھرتا سوتا جاگتا بیٹھتا اٹھتا اور لکھتا پڑھتا اور دوستوں کی رہنمائی کرتا اور بے خوفی سے جناب میدانوں میں جا کر نعرہ ہے اس کا خیز بلند کرتا ہوا انسان اتنی جلدی ہم سے چلا جائے گا، لیکن آخری زمانے میں ان کی طبیعت کے دل کے برخلاف ان کی ابتدائی زندگی اور نوائے وقت کو عروج تک پہنچانے کی زندگی کے بارے میں تو میر جین صاحب نے آپ کو بتایا، یہ لوگ ان کے ابتدائی دوست ہیں، ان کی زندگی کو ڈیولپ ہوتے ہوئے انہیں دیکھا، انہوں نے ایک حمید نظامی کو جو کانگڑا ہل سے آیا تھا اور وہ وہاں پر آ کر کس طرح اس نے نشو و نما پائی اور کس طرح اس نے پنجاب کے بتوں کو توڑا اور کس طرح ان نے نعرہ ہے تکبیر بلند کیے، یہ اس کے پورے طور پر آشنا ہے۔ لیکن میں اتنی بات ضرور جانتا ہوں کہ حمید نظامی اس سرزمین میں ایک مڈل کلاس کا ایسا نوجوان تھا جس نے اس سرزمین کے بڑے بڑے نوابوں کی سلطنت سے اور بڑے بڑے نوابوں کی حیبت سے اور ان کی جبروت ان کے ٹاور ہونے سے انتقام لیا اور اپنے ایسے نقش و نگار چھوڑ گیا کہ جیسا کہ ہماری محترمہ بیگم آباد احمد خان نے فرمایا کہ لڑنے کے لیے کسی دولت کی ضرورت نہیں ہوگی، جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر قوت ارادی مضبوط ہو تو فقیر کا بیٹا بھی اس باپ کا بیٹے کو
تو چنانچہ یہ نظامی صاحب ہمارے سامنے لگ چھوڑ گئے. حقیقت یہ ہے کہ نظامی صاحب کی اتنی خوبیاں ہیں. ایک تو مبالغے کی بات ہوتی ہے، لیکن خدا نے مجھے جو خطابت کا ملکہ دیا ہے اور جیسے الفاظ میرے جیب و دانوں میں ڈال دیے ہیں، جیسے تصورات میرے ہمراہ کر دیے ہیں، اور جیسے تقریر میری جیب کی گھڑی بنا دی ہے، اگر میں بیان کروں تو حقیقت یہ ہے کہ نظامی کی ضرورتیں جو ہیں میری خطابت سے بہت آگے نکل جائیں. ان پر آخری وقت میں وہ اس بات کو بہت محسوس کرتے تھے، جیسا کہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے قائد اعظم کی علی یاد کے سامنے اقبال پڑھ کے سنائے اور علامہ اقبال کے حوالے دیے اور خود علامہ اقبال کی تصویر بن کر آپ کے سامنے آئے. وہ آخری زندگی میں ان باتوں کو اپنے لیے بالکل مشعل راہ سمجھتے تھے اور بہت محسوس کیا کرتے تھے. ان کو اس بات کا سخت صدمہ تھا کہ ہم نے یہ صبح اس لیے نہیں کی تھی، اس تاریخ رات کے سینے میں خنجر اس لیے نہیں گاڑا تھا اور اس کے ستاروں کو اس لیے نہیں توڑا تھا کہ اس کو آپ صبح کی چمچے میں منتقل کر دیں. ہم نے یہاں کے عوام کے لیے لڑائی نہیں لڑی تھی. ہمیں یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ کھیر پکائی قدم سے چڑھا دیا جلا آیا کتا کھا گیا تو جاتی ان نزاکتوں کو محسوس کرتے ہوئے، کیونکہ یہ زمانہ ویسا ہی ہے جیسا غالب نے کہا تھا کہ موضوع خرام یار کی کیا گل کتر گئی. یہ موضوع خرام یار کے گل کتر گئے. اب مصیبت تو یہ ہے کہ مذاق سخن بھی نہیں ہے، مذاق شیر بھی نہیں ہے. اگر ان لوگوں کو مذاق شیر ہو تو یہ حدیث جیسے بے سرو سا جالب جیسے بے سرو سامان آدمی کو گرفتار کرے. اگر انہیں مذاق سخن نہیں ہے، غالباً زیب النفال نے ٹھیک کہا تھا کہ دایا اندری میں نادا دمبر گلو بند نادو مزاد شاہ تابے سخن میں دارت. یہ تابے سخن میں دارت والا قصہ ہے. بہرحال میں نظامی صاحب کی طرف آتا ہوں، کیونکہ نظامی صاحب سے نکل کے جانے میں ذرا بڑا اندیشہ ہے اور اس کے ساتھ دور جانے میں جو اندیشہ ہے، اس دور جانے کے اندیشے کو اب کچھ ہم ہی لوگ سمجھتے ہیں یا مولانا عبدالستار نیازی سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں میم سین صاحب بھی خوب سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑی مدت کے بعد نیچے مقدس رکھ لی ہے تاکہ گرفتاری کا کوئی امکان باقی ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ لوگ جو آپ کے سامنے ایمانداری سے آج جمع کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نظامی کا ہم پر یہ بڑا احسان ہے. نظامی کی روح کا یہ تصرف ہے، نظامی کے سبق کا یہ ایک نشان ہے، یہ سنگ نیل ہے کہ نظامی نے ایسے ایسے چہرے اور ایسے ایسے لوگ اور ایسے ایسے جاندار اور جگردار آدمی یہاں پر جمع کر دیے ہیں. آپ دیکھیے ڈاکٹر عبداللہ کا سیاحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ قلم کے بادشاہ ہیں، فکر کے بادشاہ ہیں، ادب کے بادشاہ ہیں. انہوں نے کئی مسئلے پڑھائی ہیں اور ہمارے لیے اپنے ادب اور اپنی نظر اور اپنے خیالات اور اپنے نظریات کی وجہ سے بڑے قابل احترام ہیں. اسی طرح دوسرے بزرگ ہیں. انہیں بزرگوں کو دیکھ کر وہ پرانی بات جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کہی دیا تھا دانش کے الفاظ میں کہ ہے غنیمت کے پھر سکتے ہیں ابھی چند چراغ بند ہوتے ہوئے بازار سے کیا چاہتے ہو. یہ بازار اب بند ہو رہا ہے اور اس کے بعد تو ایسا معلوم ہوتا ہے. آج اس جلسے سے اندازہ کر لیجیے، اتنے جلسے آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن وزیر صاحبان وہ ایک یہاں پر چھوٹی سی جلسہ گاہ ہے جس کو جلسوں کی تاریخ کہنا چاہیے، یعنی وہ DNR، اس میں 7 کرسیاں، 9 بینچ اور ایک میز اور ایک لاؤڈ لگا. لیکن اس کے جلسوں کو جناب بڑے بڑے صبح کے یہاں سے نکلنے والے اخبارات جن کو اپنا مشرق کی بجائے مغرب ڈوبنے والے حصے کا نام رکھنا چاہیے تھا، وہ اس کو جناب چھاپتے ہیں. اس سے زیادہ کیا ہے اس ملک میں جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہاں تقریر اور تحریر کی آزادی ہے، میں سمجھتا ہوں اس شخص سے بڑا قصاب مادر سے طرف آج تک پیدا نہیں کیا. میں بات کی بات بھی دے رہا ہوں، اس سے بڑا آدمی آج تک پیدا نہیں کیا. آپ دیکھیے، آپ اٹھائیے مشرق میں سارے ڈھونڈ جائیے، لیکن جامع حمید نظامی کی آپ کو خبر نہیں ملے گی. کیا یہ صحافت ہے؟ اس کا نام اخبار نویسی ہے، اس کا نام دیانتداری ہے. میں اس کے کسی ایڈیٹر کے خلاف نہیں ہوں، میں اس منٹیلٹی کے خلاف ہوں جو اس پر قابض ہو چکی ہے. مجھے اپنے ان ایڈیٹروں سے، مجھے اپنے ان اخبار نویسوں سے جن کو یہاں پر تبادلوں کے ساتھ تبادلوں کے ساتھ یہ نصیب بات یہ بھی ہر جگہ موجود رہتا ہے، کریکشن سلپ بھی کرے. میں مجھے یہاں پر ہمارے ایڈیٹروں کو بہت زیادہ گالیاں دی گئی ہیں اور بہت زیادہ برا بھلا کہا گیا ہے اور بہت زیادہ ہمارے حدیث جالب بھائی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ آدھار بند میں وہ کیا پاجامے میں آدھار بند ڈالا کرے. یہ ایڈیٹروں کا کام نہیں. اگر وہ یہ کہتے کہ جس قسم کے ایڈیٹر پیدا کیے گئے ہیں، اگر وہ فخر سلطانی کے سامنے نارائن شریف لے کر کھڑے ہوا کریں تو زیادہ بہتر. لیکن یہ باتیں سب ایڈیٹر ایسے نہیں. اب بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں. نظامی یہ ہم نوا ہے
نظامی کے ہم نشین ہیں، نظامی کے ہم خیال ہیں، نظامی کے ہم درد ہیں، نظامی کے ہم سبق ہیں، نظامی کے ہم گفتار ہیں، نظامی کے ہم نواب ہیں، نظامی کے ہم خیال ہیں، نظامی کے ہم گفتار ہیں، جو چراغ کو روشن کرنا چاہتے ہیں اور چراغ کو روشن کرنا کر رہے ہیں۔ یہ ہم اخبار نویسوں سے پوچھیے کہ ہمارے دل و دماغ پر کیا گزر رہی ہے، یہ نیم چین کی ڈائری کے نوائے وقت میں پڑھیے اور اس کے پہلے سطور میں ڈوب جائیے، پھر اس کے قلم کی دھڑکنوں کو سنیے اور پھر اس کے نگاہ کے عالم کو دیکھیے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے، لیکن ساتھ اس کے اوپر سے کس طرف جا رہے ہیں، پھر آپ کو اس سے میرے ساتھ ہی لکھتے جائیے۔ تو یہ چیزیں آج ہم نے ظاہر ہوتی جا رہی ہیں۔ اور یہ آپ بتائیے جو اخبار یہ لکھے کہ لاہور میں حمید نظامی، اب صبح دیکھیے ان اخباروں میں ذکر ہی نہیں حمید نظامی کا ہوگا، بات کریں یہاں پر ہماری بھابھی بھی بیٹھی ہیں، حمید نظامی کی بیگم ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں اور بیگم عباس احمد صاحب ہماری انسیرہ بھی بیٹھے ہیں، لیکن یہ اخبار تو اب مصریت پسندوں کا، شوکت یاد کا، حمید نظامی کا، عبدالستار کا، نیم چین کا، جاوید اقبال کا نام اس کو نہیں لیتے جیسے اگر کوئی تو ہے تو اپنے خامد کا نام لیا۔ اردو بھی ایسی لکھتے تھے کہ وہ بقول بات تھے کہ احمد پاک کی خاطر کی خدا کو منظور، ورنہ قرآن بھی آتا ہے زبان اردو۔ اس قسم کی جداوا زبان کا لکھنؤ والوں کے سامنے، اظہار ابو مشق بغالوں کے سامنے اس قسم کی زبان پر کیا آپ جانتے ہیں؟ عبدالستار صاحب نیازی کی زبان عرب سے آتی ہے اور بھارت کے راستے جان ہوتی ہے۔ ساری صاف ستھری زبان ہلکی پھلکی ہماری روزمرہ کی گفتگو کی، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، نگاہ میں نگاہ ڈال کے کسی کی بات لکھا کرتے تھے، لیکن آخری زندگی میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ روحانیت پر کوئی اعتماد نہیں رکھتے۔ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں دو چیزیں تو اپنے وجود سے مانتا ہوں، ایک تو خدا کا وجود جو ہے، خدا کی ہستی اپنے وجود سے مانتا ہوں کہ جو خدا مجھ جیسے فاسق اور تاجر انسان کو عزت اور روٹی دے سکتا وجود، میں خدا کے وجود کو آپ لوگوں کی یہ محبت، میرے پاس کیا کوئی وزارت نہیں، کوئی اخبار نہیں، کوئی مل نہیں، کوئی انڈسٹری نہیں، کوئی برما جان نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی خدا ایک کتاب ہے جس میں آپ کو قرآن دلاتا رہتا ہوں، تو وہ دیکھیے۔ لیکن یہ آپ کی جو محبت ہے یہ سب اللہ کی دین ہے، کوئی نہ آپ کا مجھ پر احسان ہے نہ میرا کوئی کمال ہے، یہ سب اللہ دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ مجھ جیسے کو عزت دیتا ہے، روٹی دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، دوست دیتا ہے، اخلاق دیتا ہے، پیار دیتا ہے، محبت دیتا ہے، رحمت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وہ اپنا وجود ضرور ہے۔ اور دوسری بات میری ایک اور بھی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ میرے دل میں ایک بات ہمیشہ کروٹیں لیتی جاتی ہے۔ میں تو سمجھیے کہ اپنی زندگی کے بہت آگے گئے، باقی جو ہیں کئی یار بیٹھے ہیں، بعض دوست چلے جاتے ہیں تو ان کے بعد جینے کا مزہ بھی نہیں رہتا اور زندگی ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے ہم کسی تیسری کاربن کاپی کو پڑھ رہے ہیں، اس انداز کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے دوست جا چکے اور ہم نے کوئی بات نظامی صاحب کو کبھی کبھی یاد کر کے کہنے کو جی چاہتا ہے اور پھر یہ تصور باندھتے کہ کوثر سے آپ ملیں گے، ہری کوثر سے آپ نہ سمجھ لیجیے گا۔ تو اس میں بھی بڑی باتیں ایسی ہیں فضل نظام صاحب سے وہی کہ چڑھ چلنا، وہ آج سلام بتاؤ گا کہ چڑھ چلنا طرز سنائی ذکر کریں گے سارے ہوں، چڑھ چلنا۔ اور نظامی صاحب کی آواز جو تھی باہر والی ایسی آواز تھی، میرے جیسی تھی، دور جہاں جیسی آواز نہیں تھی، تو وہ نظامی صاحب ایسا سیدھا نفیس اس اخلاق، یعنی وہ اپنی زندگی سے اپنی عمر سے کچھ بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا کے ساتھ کھل کر ہم سے بات نہیں کی، مذاق نہیں کیا، کوئی ایسی بات کبھی نہیں کی جو شرافت کے معیار سے نیچے گرتی ہو، کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ فحاشی کا عنصر ہو۔ غالب کے زمانے میں بے تکلفی دیوان غالب کے موضوع پر نیچے صاحب سے ہوتی رہی ہو تو میں نہیں کر سکتا، لیکن بہارا جس زمانے میں وہ ہمارے ساتھ تھے اور ہمارے ساتھ رہے، میں نے ان کو دوستوں کا احترام کرتے ہوئے پایا اور دوستوں سے احترام کی بات تو ظاہر بات ہے کہ صورت میں جب ایک شخص خود احترام کرتا ہو تو دوسرا احترام کی خود کاج کرتا ہے،
وہ بالکل سنجیدہ رہتے تھے، مدین رہتے تھے، بچوں کے ساتھ وہ باپ ہوتے تھے، بیوی کے ساتھ وہ شاہ ہوتے تھے، بہنوں کے ساتھ وہ بھائی ہوتے تھے، بھائی کے ساتھ وہ بھائی ہوتے تھے، دوستوں کے ساتھ دوست ہوتے تھے، اور انہوں نے اپنے اوقات کار تقسیم کر رکھے تھے، اور ان اوقات کار میں ایک ان سب کاروں کا ہمیشہ ہی غالب ہوتا تھا. جیسے وہ سمجھے تھا کہ وہ سنجیدگی کو کبھی دامن سے سنجیدگی کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور کبھی کبھی اگر مزہ ان میں پیدا بھی ہوتا تھا تو ایسے مزہ پیدا ہوتا تھا جیسے ماں کی گود سے بچے کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتا. تو پھر بھی آخری زمانے میں وہ کچھ جب یہ ٹیمپل روڈ سے سڑک پر جب چلا کرتے تھے، جو ہائی کورٹ سے ٹیمپل روڈ کے نقطے تک جاتی تھی، تو وہ عموماً یہ شیر گنگنایا کرتے تھے، اور اس وقت ہم نے سے کسی کو یہ احساس نہیں تھا کہ یہ کہیں جا رہے ہیں اور ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں سے بات پر کبھی کوئی نہیں جا رہا، اور ایسی جگہ جا رہے ہیں جس کے متعلق یہ معلوم نہیں کہ وہاں انسانوں کا کیا گزرتی ہے. سوائے اس ایمان کے جو ہمیں اپنے جو ہمیں سرور کائنات کی معرفت حاصل ہوا ہے، اور سوائے اس یقین کے جو ہمیں قرآن دیتا ہے، اور سوائے اس یقین کے جو ہمیں شریعت دیتی ہے، یعنی اسلام، شریعت، طریقت، قرآن، سنت، سیرت کے تمام مجموعے سے جدید ہم اخذ کرتے ہیں، اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں. لیکن بہرحال اگر کوئی زندگی ہے، اور یقیناً ہے ہر ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا ایمان ہے کہ وہ زندگی ہے اور قیامت ہے اور روزے جزا بھی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے نتیجہ لوگ اس قسم کا معاملہ تیار کر رہے ہیں جس میں کبھی کی کوئی سزا نہیں اور کوئی بیماری. لیکن کوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حمید نظامی وہاں پر خوش ہوں گے اور انہیں اللہ کے نیک بندوں کا فوج ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی ذاتی نفع نہیں کمایا، کوئی ذاتی غرض قائم نہیں کی. مجھ کو یاد ہے کئی معاملات ایسے آتے تھے جب ان کو کہا جاتا تھا کہ نظامی صاحب بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ کر لیجیے، نظامی صاحب فلاں چیز کے مسئلے میں کچھ کر لیجیے، تو وہ یہی کیا کرتے تھے کہ جس پروردگار نے بچے دیے ہیں وہی ان کے مستقبل کا محافظ ہے. مجھے جو زندگی دی ہے وہ میری قوم کے لیے دی ہے، میں اپنی قوم کی سموسات کے لیے یہ زندگی فرق کر رہا ہوں. لیکن آخری دنوں میں میں جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ وہی وہ اپنی خاص آواز میں گنگنایا کرتے تھے کہ چلنا چڑھ کے کر سنائی ذکر کریں گے سارے ہوں، چڑھ چلنا کے کر سنائی ذکر کریں گے سارے ہوں. اور ہاں گلیاں دے کی فلم نمائیں، گلیاں دے کی فلم نمائیں، لالا دے بنجارے ہوں، گلیاں دے وچ فلم میں جو مولانا یہ خطبہ ڈاکٹر صاحب کا پڑھی ہے جس نوجوان طالب علم کے بارے میں نے کہا ہے، گلیاں دے وچ فلم نمائیں، لالا دے بنجارے ہوں، اور شالا مسافر کوئی نصیبے، کوئی ساتھی نصیبے اس زمانے میں، شالا مسافر کوئی نصیبے تخت جلا دے پا رہے ہوں. ایک تک خدا کی قسم میں سوچتا ہوں کہ لوگوں کے دور سے انسان آپ خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوں گے کہ ہمیں نقص سے محروم کرتے ہیں. ہمیں کیسے کیسے لوگوں کو گراج والی گراج کرنا پڑا، کیسے کیسے لوگوں میں عزت نات، فضیلت نات، جلالت نات، جناب عالی اور سیاست 50 ناموں کے الفاظ ملا کے عالم میں ہے کہ پروردگار ہمیں نقص سے محروم کرتے ہیں. کیا کرنا پڑا، سالہ مسافر کوئی نتیجے تک جنابے پارے ہوں اور پہلی بار اڑانا پارے لگا بھی ادھر مارے. ہمیں کیا کہتے ہو، کبھی تحریر، کبھی اشتہار بند، کبھی کاغذ بند، کبھی پرنٹنگ ایک بند، کبھی کچھ بند. آپ زندہ کے مسائل سے ڈراتے ہیں انہیں ساری مار اڑا لگا ہوں، اپنی آپ بھی ان کے ہارے ہوں. آپ جنتا کی مسائل سے ڈراتے ہیں انہیں جن کو اس دور میں جینے کی تمنا بھی نہیں. دوستو آج افسوس آپ سب کی آنکھیں، سب پڑھے لکھے اس ملک کی رائے بنانے والے موجود ہیں، لیکن نہیں نظر آئیں گے تو انہیں ہماری کرو سترائیں کو کرو ستران کو جو ہمیشہ میں کو میں بجا لاتی، ہمیشہ میں کو بجا لاتی ہے اور وزیروں کے سامنے ان کلیدوں کی طرح کھڑی ہو جاتی ہیں جو بغداد کے آبادیوں کے محل میں کھڑے ہو کر جن سے کیا جاتا تھا کہ تمہیں 1,00,000 روپئے میں خریدو گے، کس طرح خریدیں، تمہارے پاس تمہارے ہاتھ میں کون سا ہنر ہے؟ تو وہ کہتی تھی امیر المومنین ہمارے ہاتھ میں ہنر نہیں، ہمارے پاؤں میں ہنر نہیں. یہ وہ رقاصائیں ہیں، یہ صحافی نہیں ہے، یہ رقاصائیں ہیں، ان کے پاؤں میں ہنر ہے.
تو مسلم ٹاؤن میں ایک مستقل فیچر نظر رہتا ہے، ادھر ڈھونڈے ادھر نکلے بندے لکھا پر فیچر یہ اور بھائی تم نے جو جاری خدمت کی ہے تیرا تاریخ میں نام رہے گا، ان کا صرف ہواؤں میں مولکوں کا ختم ہو جائے گا۔ فیچر آپ روز سنتے ہوں گے، بندے علی خان، یہ بندے علی خان، بڑے غلام علی خان، چھوٹے غلام علی خان، فلاں مر گیا فلاں مر گیا، اور کئی ایسی موت پر فیچر نہ لکھا دے رہا کوئی، لیکن حمید نظامی کا کوئی آپ نے سنا؟ بھائی یہ لوگ وہاں میں نے وہی کہا نا، یہ پہلے بار میں پاک دھنا دن پاک ہے بھائی، پاک دھنا دن پاک۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو وہ ہوئی ہے جو نظامی صاحب نے ایک جگہ کہا تھا کہ جہاں جمہوریت کی خاصتا کے ساتھ وہ ہوا ہے، پنجابی خاصر کو جگہ نہیں ہوتا، پنجابی میں نام کھڑا نا، جس پنجابی کے دروازہ سدھر ہے اور یہ اردو کے دروازے سدھر ہے تو وہ نظامی صاحب کہتے ہیں کہ ہماری جمہوریت ابھی نامکمل تھی، ادھوری تھی، تسنا تھی، پروان چل رہی تھی، ابھی نابالغ تھی، ابھی اس کے 16 سال کے دن آ رہے تھے، ابھی وہ بچہ کی انگلیاں لے کر چل رہی تھی، ابھی اس کو جناب ماں کی گود سے ملے کر بچہ اور بچے کے تھے، اس کو جناب ابھی ٹفل ہونا تھا، ٹفل سے کا بالم ہوتا ہونا تھا، بالم کر کے پھر انسانی شباب کی طرف جانا تھا، پھر اس کا شباب آنا تھا، پھر کوہل پانی کی پھر بڑھاتا آنا تھا۔ تو یہاں تو یہ بات ہوئی ہے کہ ٹوگی لا کے گاڑی نکلی تو اردو بال کر گیا، سمجھے نہیں اور یہاں کوئی سمجھ نہیں آئے نہیں تو تاریخی ابھی تو باہر نہیں رہتے پہلے تو باہر یہ جنہیں مطلب ہے میرے مرشد میرے ذہنی آقا اقبال نے کیا زمن گیرا کے زخمے سر زمن گیر مرشد کی کتاب زخمے سر کے دستانوں میں ساہس اس شہباز سے جو شاہوں کے میٹھے کا پرورش پاتا ہے امریکی میری بتا زمن گیرا کے زخمے سر اب میں آپ کو کیسے کہوں کہ زمانہ کیا تقاضا کر رہا ہے، وہ میرے ملک کے فرما رہے میرے رہنماؤ، اس زمانے کی نقص کو پہچانو، تمہارے کشٹ کے اخبار 1857 کے وہ مسائل ہیں کہ دلی کے باہر لال قلعے کے بعد بازاروں میں چاندنی چوک میں جس کا نام اب اردو بازار ہے غالباً، اردو بازار میں قتل عام ہو رہا ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، نعرہ فریاد بلند کر رہے ہیں اور گاڑی جوڑ کر ہے۔ آج بہادر شاہ ظفر کا خلاصہ جو قادر شاہی کو اس طرح سکتا تھا کہ دو ہاتھ میں گنبد کہیں آنکھوں میں تو کم ہے، رہنے تو ابھی صابر و مینا ہے نہیں، آنکھوں میں تو کم ہے، رہنے تو ابھی صابر و مینا میرے آگے، اور اگر ساری سنبھال ہوتی ہے تو 1857 کے لال و نہار دیکھو کھیر پکائی جبل سے جگہ دیا بنا آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی گئی۔ اور اگر ساری سمجھان ہوتی ہے تو 1857 کے لال نہار دیکھو جب بادشاہ شہزادیاں کٹور اٹھا کے سامنے بھیڑ مانگتے تھے اور علماء کٹا چار سے کھینچے جاتے تھے اور غریبوں کی ساتیں فریاد سنارے تک چل رہی تھی، تو غالب کا یہ کہنا انگریزی نظام کے سامنے کہ پورے کل نالا ہے دل تو کے چلا گئے باقی جو صحیح کم کو نکلا تو بھائی
وہ دل نارا دل دودھ چلا گیا محفل جو تری گن سے نکلا تو پریشان نکلا دوستوں تو اس وقت بہادر شاہ ظفر نے مصاحبوں سے پوچھا یہ بار شور و غل کہتا وہ تو کہہ رہے تھے کہ تم اپنے جبر سے نازاں ہو وقت سے پہلے ہمارے قبر کی استاد ناگہاں بتا دیا تم سوچو لوگ قسم لے لیں میرا بدل ہے کہ مظلوم کی فراہ سے بچو وہ یہ کر رہے تھے جہاں پوچھا بحث کیا ہو رہا ہے حکیم آسن اللہ دوسرے نے کہا دوسرے کا نام بھول گیا وہ بھی حدیث کے پیسے میں آدھی بل کمانے کا بتا کیا اس نے کہا جناب سب اچھا ہے رعایت جلوس لگا رکھا اور جھوٹ بولا اس نے کہا ہم کو کیوں نہیں سنا کہا جلوس لگا رکھا اعلیٰ کے بعد تو ہم اپنے بالا بلندوں سے کہنا چاہتے ہیں اپنے سربراہوں سے کہنا چاہتے ہیں اپنے سرپرستوں سے کہنا چاہتے ہیں اپنے سربراہوں سے کہنا چاہتے ہیں اپنے کپتانوں سے کہنا چاہتے ہیں اپنے جشن منانے والوں سے کہنا چاہتے ہیں اپنے بڑے بڑے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں اپنے خود رہنماؤں سے کہنا چاہتے ہیں کثرے ایمان کی زینت بننے والوں سے کہنا چاہتے ہیں کسرا کے جانشینوں سے کہنا چاہتے ہیں اے لوگوں تب تک تم اسلام کو دھوکے میں رکھو گے تب تک تمہارے اخبار اپنی پریشانیوں کا سب خرچ کرے آج دنیا پاکستان میں میں نے کئی دفعہ یہ حوالہ سنا مجھے اچھے سے میں نہیں پڑا وہ کہتے ہیں کہ میں بغیر مقدمہ چلائے قائد اعظم کہتے ہیں بغیر مقدمہ چلائے کسی کو تعبیرات کے حوالے کرنے کا کسی کو حق نہیں میں یہ برداشت کر لوں گا کہ مجھ کو کوئی گنڈا قتل کر دے گولی مار دے لیکن میں اس سے برداشت نہیں ہوں گا کہ حال کے